بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس لیسن میں ہم سورہ بروج کی تفسیر دیکھیں گے۔ سورہ بروج کا مضمون خود یہ بتا رہا ہے کہ یہ سورہ مکہ معظمہ کے اس دور میں نازل ہوئی ہے جب ظلم و ستم پوری شدت کے ساتھ برپا تھا اور کفار مکہ مسلمانوں کو سخت سے سخت عذاب دے کر ایمان سے پھیر دینے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس کا موضوع کفار کو اس ظلم و ستم کے برے انجام سے خبردار کرنا ہے جو وہ ایمان لانے والوں پر توڑ رہے تھے، اور اہل ایمان کو یہ تسلی دینا ہے کہ اگر وہ ان مظالم کے مقابلے میں ثابت قدم رہیں گے تو ان کو اس کا بہترین اجر ملے گا اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے بدلہ لے گا۔ اور یقیناً یہ میسج آج کے مسلمانوں کے لیے بھی ہے اور کفار کے لیے بھی ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے اصحاب الاخدود کا قصہ سنایا گیا ہے، جنہوں نے ایمان لانے والوں کو آگ سے بھرے ہوئے گڑھوں میں پھینک پھینک کر جلا دیا تھا۔ اور اس قصے کے پیرائے میں چند باتیں مومنوں اور کافروں کے ذہن نشین کرائی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ جس طرح اصحاب الاخدود خدا کی لعنت اور اس کی مار کے مستحق ہوئے، اسی طرح سرداران مکہ بھی اس کے مستحق بن رہے ہیں۔ دوسرے یہ کہ جس طرح ایمان لانے والوں نے اس وقت آگ کے گڑھوں میں گر کر جان دینا قبول کر لیا تھا اور ایمان سے پھرنا قبول نہیں کیا تھا، اسی طرح اب اہل ایمان کو چاہیے کہ ہر سخت سے سخت عذاب بھگت لیں مگر ایمان کی راہ سے نہ ہٹیں۔ تیسری یہ کہ جس خدا کے ماننے پر کافر بگڑتے اور اہل ایمان اصرار کرتے ہیں وہ سب پر غالب ہے، زمین و آسمان کی سلطنت کا مالک ہے، اپنی ذات میں آپ حمد کا مستحق ہے، وہ دونوں گروہوں کے حال کو دیکھ رہا ہے۔ اس لیے یہ امر یقینی ہے کہ کافروں کو نہ صرف ان کے کفر کی سزا جہنم کی صورت میں ملے بلکہ اس پر مزید ان کے ظلم کی سزا بھی ان کو آگ کے چرکے دینے کی شکل میں بھگتنی پڑے۔ اسی طرح یہ امر بھی یقینی ہے کہ ایمان لا کر نیک عمل کرنے والے جنت میں جائیں، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ پھر کفار کو خبردار کیا گیا ہے کہ خدا کی پکڑ بڑی سخت ہے، اگر تم اپنے جتھے کی طاقت کے زوم میں مبتلا ہو تو تم سے بڑے جتھے فرعون و سمود کے پاس تھے، ان کے لشکروں کا جو انجام ہوا اس سے سبق حاصل کرو۔ خدا کی قدرت تم پر اسی طرح محیط ہے کہ اس کے گھیرے سے تم نکل نہیں سکتے، اور قرآن جس کی تکذیب پر تم تلے ہوئے ہو اس کی ہر بات اٹل ہے، اس لوح محفوظ میں ثبت ہے جس کا لکھا کسی کے بدلے نہیں بدل سکتا۔ ذات البروج یعنی برجوں والے آسمان کی۔ مفسرین میں سے بعض نے اس سے مراد قدیم علم ہیبت کے مطابق آسمان کے 12 برج لیے ہیں، اور ابن عباس رسالہ وغیرہ کے نزدیک اس سے مراد آسمان کے عظیم الشان تارے اور سیارے ہیں۔ اور یوم الموعود سے مراد روز قیامت ہے۔ اور شاہد و مشہود، دیکھنے والے اور دیکھی جانے والی چیز کے بارے میں مفسرین کے بہت سے اقوال ہیں، مگر ہمارے نزدیک سلسلہ کلام سے جو بات مناسبت رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھنے والے سے مراد ہر وہ شخص ہے جو قیامت کے روز حاضر ہوگا، اور دیکھی جانے والی چیز سے مراد خود قیامت ہے جس کے ہولناک احوال کو سب دیکھنے والے دیکھیں گے۔ یہ مجاہد، اکرمہ وغیرہ اور دوسرے بعض مفسرین کا قول ہے۔ اصحاب الاخدود، گڑھے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے بڑے بڑے گڑھوں میں آگ بھڑکا کر ایمان لانے لوگوں کو ان میں پھینکا اور اپنی آنکھوں سے ان کے جلنے کا تماشا دیکھا تھا۔ مارے گئے کا مطلب یہ ہے کہ ان پر خدا کی لعنت پڑی ہو اور عذاب الہی کے مستحق ہو گئے۔ اور اس بات پر 3 چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے: ایک برجوں والے آسمان کی، دوسرے روز قیامت کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، تیسرے قیامت کی ہولناک مناظر کی اور اس ساری مخلوق کی جو ان مناظر کو دیکھے گی۔ پہلی چیز اس بات پر شہادت دے رہی ہے کہ جو قادر مطلق ہستی کائنات کے عظیم الشان ستاروں اور سیاروں پر حکمرانی کر رہی ہے، اس کی گرفت سے یہ حقیر و ذلیل انسان کہاں بچ کر جا سکتے ہیں۔ دوسری چیز کی قسم اس بنا پر کھائی گئی ہے کہ دنیا میں ان لوگوں نے جو ظلم کرنا چاہا کر لیا، مگر وہ دن بہرحال آنے والا ہے جس سے انسانوں کو خبردار کیا جا چکا ہے کہ اس میں ہر مظلوم کی داد رسی اور ہر ظالم کی پکڑ ہوگی۔ تیسری چیز کی قسم اس لیے کھائی گئی ہے کہ جس طرح ان ظالموں نے ان بے بس اہل ایمان کو جلنے کا تماشا دیکھا، اسی طرح قیامت کے روز ساری خلق دیکھے گی کہ ان کی خبر کس طرح لی جاتی ہے۔ گڑھوں میں آگ جلا کر ایمان والوں کو ان میں پھینکنے کے متعدد واقعات روایت میں بیان ہوئے ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں کئی مرتبہ اس طرح کے مظالم کیے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ
نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ ایک بادشاہ کے پاس ایک ساحر تھا۔ اس نے اپنے بڑھاپے میں بادشاہ سے کہا کوئی ایسا لڑکا معمور کر دیں جو مجھ سے سحر سیکھ لے۔ بادشاہ نے ایک لڑکے کو مقرر کر دیا، مگر وہ لڑکا ساحر کے پاس آتے جاتے ایک سے بھی، جو غالباً حضرت مسیح علیہ السلام کا پیروکار تھا، ملنے لگا اور اس کی باتوں سے متاثر ہو کر ایمان لے آیا، حتیٰ کہ اس کی تربیت سے صاحب کرامت ہو گیا اور اندھوں کو بینا اور کوڑیوں کو تندرست کرنے لگا۔ بادشاہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ لڑکا توحید پر ایمان لے آیا ہے تو اس نے پہلے تو راہب کو قتل کیا، پھر لڑکے کو قتل کرنا چاہا، مگر کوئی ہتھیار اور کوئی حربہ اس پہ کارگر نہ ہوا۔ آخر کار لڑکے نے کہا اگر تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو مجمع عام میں بسم رب الغلام، یعنی اس لڑکے کے رب کے نام پر کہہ کر مجھے تیر مار میں مر جاؤں گا۔ چنانچہ بادشاہ نے ایسا ہی کیا اور لڑکا مر گیا۔ اس پر لوگ پکار اٹھے کہ ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لے آئے۔ بادشاہ کے مصاحبوں نے اس سے کہا کہ یہ تو وہی کچھ ہو گیا جس سے آپ بچنا چاہتے تھے، لوگ آپ کے دین کو چھوڑ کر اس لڑکے کے دین کو مان گئے۔ بادشاہ یہ حالت دیکھ کر غصے میں بھر گیا، اس نے سڑکوں کے کنارے گڑھے کھدوائے، ان میں آگ بھروائی اور جس نے ایمان سے پھرنا قبول نہ کیا اس کو آگ میں پھینکوا دیا۔ دوسرا واقعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایران کے بادشاہ نے شراب پی کر اپنی بہن سے زنا کا ارتکاب کیا اور دونوں کے درمیان ناجائز تعلقات استوار ہو گئے۔ بات کھلی تو بادشاہ نے لوگوں میں اعلان کرایا کہ خدا نے بہن سے نکاح حلال کر دیا ہے۔ لوگوں نے اسے قبول نہ کیا تو اس نے طرح طرح کے عذاب دے کر عوام کو یہ بات ماننے پر مجبور کیا، یہاں تک کہ وہ آگ سے بھرے گڑھوں میں سے ہر اس شخص کو پھینکواتا چلا گیا جس نے اسے ماننے سے انکار کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اسی وقت سے مجوسیوں میں محرمات سے نکاح کا طریقہ رائج ہوا ہے۔ تیسرا واقعہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے غالباً اسرائیلی روایت سے نقل کیا ہے کہ بابل والوں نے بنی اسرائیل کو دین موسیٰ علیہ السلام سے پھیر جانے پر مجبور کیا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے آگ سے بھرے ہوئے گڑھوں میں ان کو پھینک دیا جو اس سے انکار کرتے تھے۔ سب سے مشہور واقعہ نجران کا ہے جسے ابن حشام وغیرہ نے بیان کیا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حمیر کا بادشاہ تبان اسد ابو کرب ایک مرتبہ یثرب گیا جہاں یہودیوں سے متاثر ہو کر اس نے دین یہود قبول کر لیا اور بنی قریظہ کے 2 یہودی عالموں کو اپنے ساتھ یمن لے گیا۔ وہاں اس نے بڑے پیمانے پر یہودیت کی اشاعت کی۔ اس کا بیٹا ذونواس اس کا جانشین ہوا۔ اس نے نجران پر جو جنوبی عرب میں عیسائیوں کا گڑھ تھا حملہ کیا، یہاں تک کہ وہاں سے عیسائیت کا خاتمہ کر دے اور اس کے باشندوں کو یہودیت اختیار کرنے پر مجبور کرے۔ نجران پہنچ کر اس نے لوگوں کو دین یہود قبول کرنے کی دعوت دی، مگر انہوں نے انکار کیا۔ اس پر اس نے بکثرت لوگوں کو آگ سے بھرے ہوئے گڑھوں میں پھینک کر جلوا دیا اور بہت سو کو قتل کر دیا، یہاں تک کہ مجموعی طور پر 20,000 آدمی مارے گئے۔ اہل نجران میں سے ایک شخص دوست ذو سلبان بھاگ نکلا اور ایک روایت کی روح سے اس نے قیصر روم کے پاس جا کر اور دوسری روایت کی روح سے حبش کے بادشاہ نجاشی کے ہاں جا کر اس ظلم کی شکایت کی۔ پہلی روایت کی روح سے قیصر نے بادشاہ حبش کے بادشاہ کو لکھا، دوسری روایت کی روح سے نجاشی نے قیصر سے بحری بیڑا فراہم کرنے کی درخواست کی۔ بہرحال آخرکار حبش کی 70,000 فوج اریات نامی ایک جنرل کی قیادت میں یمن پر حملہ آور ہوئی۔ ذو نواس مارا گیا، یہودی حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور یمن حبش کی عیسائی سلطنت کا ایک حصہ بن گئی۔ اب ہم تفسیر ابن کثیر دیکھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ اس حوالے سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز میں سورہ بروج اور طارق پڑھا کرتے تھے۔ ایک اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والسماء سے شروع ہونے والی صورتیں نماز عشاء میں پڑھنے کا حکم دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور دیگر سے مروی ہے کہ بروج سے مراد ستارے ہیں۔ مجاہد رحمۃ اللہ سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ یہ وہ بروج ہیں جن میں محافظ ہیں۔ یحییٰ علیہ السلام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بروج سے مراد آسمانی محلات ہیں۔ منہال بن عمر فرماتے ہیں اس سے مراد خوبصورت آسمان ہے۔ ابن جریر کا قول ہے کہ اس سے سورج چاند کی منازل مراد ہیں۔ ابن ابی حاتم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الیوم الموعود قیامت کا دن ہے اور شاہد سے مراد یوم جمعہ ہے، تمام ایام سے افضل جمعے کا دن ہے۔ اس میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ کوئی مومن اس میں اللہ تعالیٰ سے بھلائی کا سوال کرے تو وہ اسے عطا فرما دیتا ہے، اور اگر وہ برائی سے پناہ مانگے تو اسے پناہ مل جاتی ہے۔ مشہود سے مراد یوم عرفہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں شاہد سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور مشہود سے مراد یوم قیامت ہے۔
ایک شخص نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ سے شاہد اور مشہود کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کیا تم نے اس کے بارے میں مجھ سے پہلے بھی کسی سے پوچھا ہے؟ اس نے کہا ہاں، میں نے حضرت عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا شاہد سے مراد قربانی کا دن اور مشہود سے مراد یوم جمعہ ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، شاہد سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكُلِّ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو کیا حال ہوگا ان نافرمانوں کا جب ہم لے آئیں گے ہر امت سے ایک گواہ، اور ہم لے آئیں گے آپ کو ان سب پر گواہ۔ اور فرمایا کہ مشہود سے مراد قیامت کا دن ہے۔ مجاہد اکرمہ کا قول ہے کہ شاہد ابن آدم اور مشہود یوم قیامت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک اور روایت بھی مروی ہے کہ شاہد ذات باری تعالیٰ اور مشہود قیامت کا دن ہے، اور ایک اور روایت میں فرمایا شاہد انسان ہے اور مشہود جمعے کا دن ہے۔ آپ سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ شاہد یوم عرفہ اور مشہود یوم قیامت ہے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ سے مروی ہے کہ شاہد سے مراد قربانی کا دن اور مشہود سے مراد یوم عرفہ ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں بہت سے دوسرے مفسرین نے مشہود سے یوم جمعہ مراد لیا، اور انہوں نے دلیل کے طور پہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کی یہ روایت پیش کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو کیونکہ یہ یوم مشہود ہے، اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں شاہد سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور آپ نے آیت کریمہ تلاوت فرمائی وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور مشہود ہم ہیں۔ لیکن اکثر مفسرین کا یہی قول ہے کہ شاہد سے مراد یوم جمعہ اور مشہود سے یوم عرفہ ہے۔ پھر فرمایا مارے گئے کھائی کھودنے والے یعنی کھائی والوں پر لعنت ہو۔ اخدود کی جمع اخادید ہے، اور اس سے مراد زمین میں کھودی ہوئی خندق ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کافروں کی ایک قوم کے بارے میں بیان کیا ہے جنہوں نے مومنین کو اپنا دین چھوڑنے پر مجبور کیا۔ جب انہوں نے اس بات سے انکار کر دیا تو انہوں نے زمین میں خندق کھود کر اس میں آگ لگا دی، اور اس آگ کو بھڑکانے کے لیے بہت سا ایندھن اکٹھا کر لیا، پھر مومنین کو کفر پہ مجبور کیا۔ انہوں نے ان کی بات نہ مانی تو اس بھڑکتی ہوئی آگ میں پھینک دیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا قتل اصحاب الاخدود، پھر ارشاد فرمایا جب وہ اس کے کنارے بیٹھے تھے اور جو کچھ اہل ایمان کے ساتھ سلوک کر رہے تھے اسے دیکھ رہے تھے اور انہیں ناپسند کیا تھا، انہوں نے مسلمانوں سے بجز اس کے کہ وہ ایمان لائے تھے اللہ پر جو سب پر غالب ہے، ان کے نزدیک اہل ایمان کی اور کوئی خطا نہیں تھی سوائے اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے جو ایسی قوت والا ہے کہ اس کی جناب میں پناہ لینے والے پر ظلم نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے تمام اقوال و افعال شرعی احکام اور فیصلے قابل ستائش ہیں۔ اگر وہ اپنے خاص بندوں کو کفار کے ہاتھوں تکلیف میں مبتلا کر دے تو وہ اس کی حکمت کو وہی جانتا ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا جس کے قبضے میں زمین و آسمان کی بادشاہی ہے، اس کے اوصاف کاملہ میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ زمین و آسمان اور ان میں پائے جانے والی ہر ایک چیز کا مالک ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ زمین و آسمان کی کوئی چیز اس سے مخفی نہیں۔ مفسرین کرام کا اس میں اختلاف ہے کہ وہ کون لوگ تھے جن کو آگ کی خندق میں ڈالا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس سے مراد اہل ایران تھے، اور اس کی روایت ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے تفہیم القرآن کے اندر بھی بیان کی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں نے زمین میں خندق کھود دیا اور اسی میں آگ جلا کر کچھ مردوں اور عورتوں کو اس میں ڈال دیا۔ ان کا خیال تھا کہ انہوں نے دانیال اور ان کے ساتھیوں کو سزا دی ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے وقت میں ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک جادوگر تھا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے، مجھے کوئی نوجوان لڑکا دو، میں اسے یہ جادو سکھا دوں۔ بادشاہ نے اسے ایک جوان لڑکا دے دیا۔ لڑکے کے راستے میں ایک راہب کا گھر تھا۔ وہ لڑکا ایک دن اس راہب کے پاس آیا، اس نے راہب کی گفتگو سنی تو بڑا متاثر ہوا، وہ کچھ دیر اسی کے پاس ٹھہرا رہا۔ جب وہ جادوگر کے پاس پہنچا تو اس نے اسے مارا اور اسے تاخیر کا سبب پوچھا، اور جب وہ گھر آیا تو گھر والوں نے بھی اسے مارا، اسے پوچھنے لگے کہ تم دیر سے کیوں گھر آئے ہو۔ اس لڑکے نے اس واقعے کی شکایت راہب سے کی۔ اس نے کہا تجھے جادوگر مارنے لگے تو اسے کہنا مجھے گھر میں دیر ہو گئی، اور جب تجھے تیرے گھر والے مارنے لگے تو اس سے کہنا مجھے جادوگر کے پاس تاخیر ہو گئی۔ اسی طرح کچھ عرصے گزر گیا۔ اس دوران میں وہ راہب سے دینی علوم سیکھتا رہا۔ ایک دن وہ واپس آ رہا، اس نے دیکھا کہ راستے میں ایک بھاری بھرکم ہیبت ناک جانور ہے جس نے لوگوں کا راستہ بند کر رکھا ہے۔ نوجوان نے اپنے دل میں کہا آج معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ محبوب راہب ہے یا جادوگر۔
اس نے ایک پتھر پکڑا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ اے خدا، اگر راہب تیرے نزدیک جادوگر سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب ہے تو اس پتھر کے ساتھ اس جانور کو ہلاک کر دے تاکہ لوگ یہاں سے گزر سکیں۔ پھر اس نے وہ پتھر مارا جس سے وہ جانور مر گیا اور اس لوگوں کے لیے راستہ صاف ہو گیا۔ اس نے اس واقعے کا راہب سے ذکر کیا۔ اس نے کہا اے بیٹا، تم مجھ سے افضل ہو، اب تمہیں آزمائش میں مبتلا کیا جائے گا، اگر ایسا ہوا تو کسی کو میرے بارے میں نہ بتانا۔ اس کے بعد وہ لڑکا خلق خدا میں مشہور ہو گیا۔ اس کی دعا سے مادرزاد اندھے، کوڑی اور مختلف بیماریوں والے شفایاب ہوتے۔ ایک دفعہ بادشاہ کا ایک وزیر اندھا ہو گیا۔ اس نے اس بچے کے بارے میں سنا تو بہت سے تحفے تحائف لے کر اس کی خدمت میں پہنچا اور اسے کہنے لگا مجھے شفا دو۔ اس نے کہا میں تو کسی کو شفا نہیں دے سکتا، بلکہ شفا اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی ہے۔ اگر تو اس پر ایمان لائے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا، وہ تمہیں شفا عطا فرمائے گا۔ یہ بات سن کر وہ ایمان لے آیا اور نوجوان کی دعا سے وہ شفا یاب ہو گیا۔ جب وہ بادشاہ کی مجلس میں دوبارہ حاضر ہوا اور بادشاہ نے اس کی آنکھوں کو بینا دیکھا تو اس سے پوچھا کہ یہ تیری بینائی کس نے لوٹائی ہے؟ اس نے کہا میرے رب نے۔ کیا میں نے؟ اس نے کہا نہیں۔ بادشاہ نے کہا کیا میرے سوا بھی تیرا کوئی رب ہے؟ اس نے کہا ہاں، میرا اور تمہارا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ سن کر بادشاہ آگ بگولا ہو گیا اور اسے سخت سزا دینے کا حکم دیا، یہاں تک کہ اس نے اس نوجوان کے بارے میں بتایا۔ بادشاہ نے اسے اپنے دربار میں بلایا اور اسے کہنے لگا تم جادو میں کمال مرتبہ تک پہنچ گئے ہو کہ تم مادرزاد اندھوں، کوڑیوں اور مختلف بیماروں کو شفا دینے لگے ہو۔ اس نوجوان نے یہ جواب دیا یہ غلط ہے، میں کسی کو شفا نہیں دیتا، شفا تو صرف اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ بادشاہ نے کہا میں؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے پوچھا کیا میرے سوا بھی تیرا کوئی رب ہے؟ اس نے جواب دیا میرا اور تمہارا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ بادشاہ نے اسے بھی سخت سزا دینے کا حکم دیا۔ اسے سخت سزائیں دی گئیں، یہاں تک کہ اس نے راہب کے بارے میں بتا دیا۔ راہب کو بادشاہ کے دربار میں پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے راہب سے کہا اپنا دین چھوڑ دو۔ جب اس نے انکار کیا تو اس کے سر میں آرا چلا کر اسے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ بادشاہ نے اس وزیر کو کہا تم یہ دین چھوڑ دو۔ اس نے بھی انکار کر دیا اور اس پر آرا چلا کر 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ پھر اس نوجوان سے بھی یہی کہا، اس نے انکار کیا تو بادشاہ نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ اس کو فلاں پہاڑی کی چوٹی پر لے جاؤ، اگر یہ اپنے دین سے واپس لوٹ آئے تو فبیہا، ورنہ اسے دھکا دے کر نیچے پھینک دینا۔ جب اسے لے کر پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے تو اس نے دعا کی اے اللہ مجھے ان سے نجات دلا۔ دعا کرنے کی دیر تھی کہ وہ پہاڑ لرزنے لگا، بادشاہ کے تمام سپاہی ہلاک ہو گئے اور وہ صحیح سلامت واپس لوٹ آیا۔ جب وہ بادشاہ کے پاس پہنچا تو اس نے اس سے پوچھا تمہارے ساتھی کہاں ہیں؟ اس نے جواب دیا اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے نجات عطا فرمائی ہے۔ پھر اس نے اپنے کچھ سپاہیوں کے ساتھ اس کو بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ اسے ایک کشتی میں بٹھا کر لے جاؤ۔ جب گہرے سمندر میں پہنچو پھر اس سے پوچھو، اگر اس نے اپنے دین سے رجوع کر لیا تو فبیہا، ورنہ اسے سمندر میں غرق کر دینا۔ جب وہ اسے لے کر سمندر میں پہنچے تو اس نے پھر دعا کی، جس کی وجہ سے وہ تمام سپاہی غرق ہو گئے اور وہ صحیح سلامت واپس بادشاہ کے پاس آیا۔ بادشاہ نے اس سے اپنے سپاہیوں کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ نے ان سے نجات عطا فرمائی۔ پھر بادشاہ سے کہا کہ جب تک تم میرے کہنے پر عمل نہیں کرو گے تو مجھے نہیں مار سکو گے۔ بادشاہ نے کہا میں تمہاری بات پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوں، بتاؤ کیا بات ہے؟ اس نے کہا تمام لوگوں کو ایک میدان میں جمع کرو، پھر کھجور کے تنے پر مجھے سولی چڑھا دینا، اور پھر میرے ترکش سے ایک تیر لے کر کہنا اس نوجوان کے پروردگار اللہ کے نام پر، یہ کہہ کر مجھے تیر مار دینا، تیر مجھے لگے گا اور میں مر جاؤں گا۔ بادشاہ نے ایسے ہی کیا، وہ تیر اس کی کنپٹی میں لگا۔ اس نوجوان نے اپنا ہاتھ کنپٹی پہ رکھا، پھر اس کی روح پرواز کر گئی۔ یہ منظر دیکھ کر لوگوں نے کہا کہ ہم اس نوجوان کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ بادشاہ کے حواریوں نے بادشاہ سے کہا تم اسی چیز سے ڈرتے تھے اور یہی مصیبت تم پر نازل ہوئی ہے۔ تمام کے تمام اس نوجوان کے پروردگار پر ایمان لے آئے۔ یہ حالات دیکھ کر بادشاہ غصے سے باہر ہو گیا۔ اس نے حکم دیا شہر کے بازاروں میں خندقیں کھود کر اس میں آگ جلا دی جائے، اور جو شخص اس دین کو نہ چھوڑے اسے اس آگ میں پھینک دو۔ جب مومنین نے یہ حکم سنا تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر خود ہی اس میں چھلانگیں لگانے لگے۔ ایک عورت آئی جس کے پاس ایک چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ بھی تھا، وہ آگ میں چھلانگ لگاتے وقت ہچکچائی تو معصوم بچہ بول پڑا اے امی جان صبر کرو، تم حق پر ہو۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ نے صحیح مسلم میں حدبہ بن خالد سے روایت کیا ہے۔ نسائی اور ترمذی رحمۃ اللہ نے بھی اس سے مختلف اسناد سے روایت کیا ہے۔ ترمذی کی حدیث حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی عصر کی نماز ادا فرماتے تو زیر لب کچھ کلمات ادا فرماتے۔ جب آپ سے اس بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا گزشتہ انبیاء میں سے ایک نبی اپنی امت کے رویے پر بڑے متعجب تھے، فرماتے اس امت کا کیا بنے گا؟
اللہ تعالیٰ نے انہیں وہی فرمائی اور انہیں اختیار دیا، چاہو تو خود ان سے انتقام لے لو اور پسند کرو تو میں ان پر ان کے دشمن کو مسلط کر دوں۔ انہوں نے انتقام کو پسند کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی امت پر موت کو مسلط کر دیا۔ اس سے ایک ہی دن میں 70,000 آدمی ہلاک ہو گئے۔ اس حدیث کے ساتھ ساتھ آپ وہ حدیث بھی بیان کرتے جو پہلے گزر چکی اور پھر آپ آخر میں قتل اصحاب الاخدود سے لے کر ذو العرش المجید تک آیات تلاوت فرماتے۔ وہ نوجوان جس کا گزشتہ حدیث میں ذکر ہوا ہے، جسے بادشاہ نے شہید کر دیا تھا، شہادت کے بعد اسے دفن کر دیا گیا۔ حضرت عمر بن خطاب علیہ السلام کے زمانے خلافت میں اسے اس کی قبر سے نکالا گیا تو اس کی انگلی اسی طرح کنپٹی پر تھی جس طرح بوقت شہادت تھی۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ نے اس روایت کو حسن غریب کہا ہے، لیکن اس روایت کے سیاق و سباق سے صراحتاً معلوم نہیں ہوتا کہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یا صہیب رومی رسالہ نے۔ ہمارے شیخ حافظ ابو الحجاج فرماتے ہیں غالب احتمال یہی کہ واقعہ صہیب رومی رسالہ نے نصارہ سے سنا ہو۔ امام محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ نے اس قصے کو اپنی سیرت میں الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ وہ محمد بن کعب رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اہل نجران کے کسی شخص سے روایت کیا کہ اہل نجران پہلے مشرک تھے، پھر بت پرستی کیا کرتے تھے۔ انہوں نے اہل نجران کے کسی شخص سے روایت کیا ہے کہ اہل نجران پہلے مشرک تھے اور بت پرستی کیا کرتے تھے۔ نجران کے قریبی ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک جادوگر تھا جو نجران کے نوجوانوں کو جادو سکھایا کرتا تھا۔ اسی زمانے میں فیمون نامی ایک راہب آیا، اس نے ان دونوں گاؤں کے درمیان اپنا خیمہ نصب کر لیا۔ انہی لڑکوں میں سے ایک نوجوان عبداللہ بن تامر بھی تھا جو جادوگر سے جادو سیکھنے جاتا۔ یہ نوجوان جب راہب کے خیمے کے قریب سے گزرتا تو اس کا طریقہ عبادت دیکھ کر بہت متاثر ہوتا۔ کچھ عرصے بعد اس نے راہب کے پاس آنا جانا شروع کر دیا اور اس کی گفتگو سن کر اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لے آیا اور اس کی عبادت کرنے لگا اور راہب سے احکام سیکھنے لگا، یہاں تک کہ راہب کا دین اس میں راسخ ہو گیا۔ وہ راہب اسم اعظم کے متعلق جانتا تھا۔ نوجوان کو بھی اس کا شوق پیدا ہوا۔ اس نے راہب سے اسی کے بارے میں پوچھا۔ راہب نے کہا، لڑکے ابھی تو تم میں اتنی قوت نہیں، تم ابھی کمزور ہو، اسے برداشت نہیں کر سکو گے۔ ادھر سے اس لڑکے کے والد کو اس کے عیسائی ہونے کی خبر بالکل نہ ہوئی۔ وہی سمجھتا تھا کہ اس کا بیٹا جادوگر کے پاس جادو سیکھ رہا ہے۔ جب نوجوان نے دیکھا کہ راہب اسے اسم اعظم کی اجازت نہیں دیتا تو اس نے ایک دن کچھ تیر لیا اور اسے جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی یاد تھے، ہر تیر پر ایک اسم لکھا۔ تمام تیروں پر اسماء الہی لکھنے کے بعد اس نے آگ جلائی اور ایک ایک کر کے تیر اس آگ میں پھینکنے لگا۔ جب اس نے وہ تیر پھینکا جس پہ اسم اعظم لکھا ہوا تھا، وہ تیر آگ میں پڑتے ہی اچھل کر باہر آ گیا۔ آگ نے کچھ اثر نہ کیا۔ وہ یہ تیر لے کر راہب کے پاس آیا اور اسے بتایا کہ مجھے اسم اعظم کا علم ہو گیا ہے۔ جب راہب نے اسے پوچھا کہ تو اس نے بتا دی کہ اسم اعظم ہے۔ راہب نے اسے دریافت کیا، تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ اس نے تمام واقعہ بیان کر دیا۔ راہب نے سن کر کہا، بیٹا واقعی تم اسم اعظم کا علم ہو گیا ہے، لیکن تم اسے اپنی ہی ذات تک محدود رکھنا، مگر مجھے ڈر ہے کہ تم اس طرح نہ کر سکو گے۔ اس کے بعد اس لڑکی کی حالت یہ ہو گئی کہ وہ گاؤں نجران واپس آیا اور اسے جب بھی کسی بیماری میں کوئی مبتلا شخص ملتا تو اس سے کہتا، اللہ کی توحید پر ایمان لیا، میں اس کی بارگاہ میں دعا کروں گا، وہ تمہیں اس بیماری سے نجات عطا فرمائے گا۔ بس اگر وہ شخص اللہ کی توحید پر ایمان لے آتا تو نوجوان اسم اعظم پڑھ کر دعا کرتا تو وہ صحت یاب ہو جاتا۔ جلدی اس کی شہرت دور دور تک پھیل گئی، یہاں تک کہ بادشاہ کے دربار میں بھی خبر پہنچ گئی۔ بادشاہ نے اسے دربار میں طلب کیا اور کہنے لگا، تو نے میری رعایا کو بگاڑ دیا، تو نے میرے آبا و اجداد کے دین کی مخالفت کی ہے، میں سزا کے طور پر تیرے ہاتھ پاؤں ناک کان کٹوا دوں گا۔ اس نے جواب دیا، بادشاہ تو ایسا ہرگز نہیں کر سکتا۔ بادشاہ نے اسے ایک بلند و بالا پہاڑ پر بھیجا تاکہ اس کی چوٹی سے نیچے گرایا جائے۔ اسے وہاں گرایا گیا تو اس کے جسم پر خراش تک نہ آئی۔ پھر اس نے ہلاکت کے لیے گہرے سمندر میں پھینکا، وہاں سے بھی صحیح سلامت واپس چلا آیا۔ اسی طرح جب بادشاہ عاجز آ گیا تو نوجوان نے کہا، تم مجھے قتل نہیں کر سکتے جب تک کہ تم اس دین کو قبول نہ کر لو جس پر میں عمل پیرا ہوں، اس کے بعد تم مجھے قتل کر سکتے ہو۔ بادشاہ نے سن کر اس کی تجویز کو قبول کر لیا اور اپنی چھڑی کو جو اس کے ہاتھ میں تھی نوجوان کے سر پر مارا۔ اس سے نوجوان تھوڑا سا زخمی ہو گیا اور اسی سے شہید ہو گیا۔ اس کے بعد بادشاہ بھی فوراً ہلاک ہو گیا۔ بادشاہ کے مرنے کے بعد تمام اہل نجران نے اس نوجوان کے دین کو قبول کر لیا۔ وہ نوجوان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیروکار تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل نجران کا اصل دین عیسائیت تھا۔ اس کے کچھ دن بعد ذو نواس یہودی نے ایک لشکر جرار کے ساتھ نجران پہ چڑھائی کر دی اور انہیں یہودیت اختیار کرنے کی دعوت دی اور کہا، یہودی بن جاؤ وگرنہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ انہوں نے یہودیت کا مقابلے میں قتل ہونے کو قبول کر لیا۔ اس نے خندقیں کھودنے اور اس میں آگ جلانے کا حکم دیا اور اپنی فوج کو کہا کہ ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر ان آگ کو آگ میں پھینک دو۔ اس طرح اس نے تقریباً 20,000 افراد کو آگ میں ڈالا۔
ذوالنواس یہودی اور اس کے لشکر کے بارے میں ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل فرمائیں۔ صدی رحمۃ اللہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ یہ 3 خندقیں تھیں، ایک عراق میں، دوسری شام میں اور تیسری یمن میں۔ اور مقاتل رحمۃ اللہ سے مروی ہے کہ خندقیں 3 ہیں، ایک یمن میں نجران کے مقام پر، دوسری شام میں اور تیسری ایران میں۔ حضرت عبد الرحمن بن سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جس کا فیصلہ فرمایا، خواہ وہ قرآن ہو یا اس سے پہلے یا بعد، وہ تمام لوح محفوظ پر ہے، اور یہ لوح محفوظ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی دونوں آنکھوں کے درمیان ہے، جسے انہیں دیکھنے کی اجازت نہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم اللہ کے پاس لوح محفوظ پر مرقوم ہے، وہ اس سے جتنا چاہتا ہے اپنے رسول پر نازل فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ کے وصف میں لکھا ہوا ہے، اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس کا دین اسلام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے برگزیدہ بندے ہیں اور رسول ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے گا، اس کے وعدے کی تصدیق کرے گا، اس کے رسولوں کی اتباع کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ فرماتے ہیں یہ لوح سفید موتی کی بنی ہوئی ہے، جس کا طول زمین و آسمان کے برابر اور عرض مشرق و مغرب کی مسافت کے برابر ہے، اس کے دونوں کنارے موتیوں اور یاقوت کے بنے ہوئے ہیں، اس کی دونوں دفتیاں سرخ یاقوت کی ہیں، اس کا قلم نور کا ہے، اس کی کلام عرش کے ساتھ وابستہ ہے، اور اس کی اصل ایک فرشتے کی گود میں ہے۔ تو بہرحال اس سورہ بروج کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے اس دور کے مسلمانوں کو بھی، آج کے مسلمانوں کو بھی اور آنے والے مسلمانوں کو بھی میسیج دیا ہے، یہ نصیحت کیا ہے، یہ سکھایا ہے، بتایا ہے کہ چاہے کافر کتنی آپ پہ سختی کیوں نہ کرے، آپ اس کے ساتھ خوفزدہ نہ ہوں اور اس کی وجہ سے اپنا دین نہ چھوڑیں، اور سخت سے سخت معاملے میں بھی اللہ کے دین پہ قائم رہیں۔ اور اسی میں انسان کی کامیابی ہے، گو کہ دنیا میں اس کو اس تکلیف سے گزرنا پڑے گا، وہ تکلیف بہت شدید ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو آگ کے خندق میں جن لوگوں کو ڈالا گیا تھا، تو یہ کوئی معمولی عذاب نہیں ہے، آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ آگ میں جلنا معمولی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن انہوں نے پھر بھی اپنے دین کو نہیں چھوڑا، دین پہ قائم دائم رہے۔ تو اسی طرح سے آج کے دور میں بھی بہت سے لوگ جو ہے دین کو یا تو چھوڑ دیتے ہیں تکالیف کی وجہ سے، یا یہ کہ دین کے احکامات کو چھوڑ دیتے ہیں، یا ان میں تحریف کے قائل ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال دین پر اسی طرح سے قائم رہنے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا گیا تھا، اور آج کی دنیا کے اندر سروائیو کرنے کے لیے یا ترقی کرنے کے لیے دین کے کسی بھی حکم کو ترک کر دینے کا مطلب ہے ہلاکت، تباہی، اور اس پہ جو ہے وہ مضبوطی سے قائم رہنا ہے، چاہے اس کے لیے دنیا کی کے حوالے سے کوئی بھی عذاب، کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی اس کی قیمت ادا کرنی پڑے۔ تو یہی اس میں اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے، بتایا ہے، سمجھایا ہے۔